www.attableek.com, the reviver of Iman. الذي انزل فيه القرآن اتنا بیان نہیں کرنے پایا تھا تو مغرب کا وقت ہو بس ساری دونوں آیتوں کو بیان کریں گے تو صبح ہو جائے گی. اس لیے اس وقت مغرب اثر کے بعد شروع کا جملہ بیان کیا تھا، آخری جملہ بیان کیا، صرف ایک جملہ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ جب مہینہ پورا ہو جائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مہینے کی گنتی پوری کرو. 29 تاریخیں یا 30 تاریخیں رمضان کی جب پوری ہو جائیں تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں راہ راستہ دکھایا، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت میں سے عید کی نماز میں تکبیرات زوائد بڑھائی. کسی نماز میں تکبیرات زوائد نہیں ہے، لیکن عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں حنفیہ کے نزدیک. پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد. قراءت بیچ میں ہے، 3 ادھر اور 3 ادھر. اور دوسرے ائمہ کے نزدیک 12 تکبیریں 11 تکبیریں زائد ہیں. پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں. جو دوسرے 3 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک عید کی نماز میں 7 تکبیریں 12 تکبیریں زائد ہیں. 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور 5 تکبیریں ہیں دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے. اور اس کی بھی حدیث ہے اور وہ حدیث ترمذی شریف میں ہے اور حدیث کی سند ضعیف ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمن نے 6 تکبیریں زائد، 3 پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور 3 دوسری رکعت میں قراءت کے بعد 6 تکبیریں. یہ بھی حدیث میں مروی ہے اور اس کی بھی حدیث ضعیف ہے. لیکن حدیث کے ضعیف ہونے سے آسمان ٹوٹ نہیں پڑتا. آج کل یہ غلط خیال لوگوں میں پیدا ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے. آدھا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی موضوع کے ہم تول ہے، گھڑی ہوئی حدیث کے ہم تول ہے. یہ خیال پیدا ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. 1400 سال سے حدیث کی جتنی کتابیں لکھی گئی ان تمام کتابوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی لی گئی اور موضوع گھڑی ہوئی حدیثوں کے لیے الگ کتابیں. اب ایک بندہ آتا ہے، وہ تمام کتابوں میں سے چھانٹ کر ضعیف حدیثیں نکال کر کے موضوع حدیثوں کے ساتھ کر دیتا ہے. میں نے اس کی آج مثال دی تھی. سواری گاڑی ہے، پیسنجروں کی گاڑی ہے، اس میں 2 ڈبے ہوتے ہیں، ایک فرسٹ کلاس ہے ایک سیکنڈ کلاس ہے.
اور ایک گڈس گاڑی ہوتی ہے، مال گاڑی ہوتی ہے۔ مال گاڑی کے ڈبے میں کوئی بیٹھے گا تو وہ دلی تھوڑے پہنچے گا، پتہ نہیں وہ تو کہاں جائے گی۔ اور آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے تو فرسٹ کلاس میں بیٹھو، اور فرسٹ کلاس کا ٹکٹ نہیں سیکنڈ کلاس کا ہے تو سیکنڈ کلاس ڈبے میں بیٹھو۔ اس ڈبے میں بیٹھو گے تو بھی دلی پہنچو گے۔ تو اب یوں سمجھو کہ صحیح حدیثیں یہ تو فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، اور ضعیف حدیث ہے یہ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہے، اور موضوع حدیث ہے گڈس گاڑی کا ڈبہ ہے۔ وہ ریل گاڑی کا ڈبہ ہی نہیں ہے، وہ تو گڈس گاڑی کا ڈبہ ہے۔ اور یہ دونوں ریل گاڑی کے ڈبے ہیں، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس، دونوں حضرات کا یہ ٹکٹ ہے۔ بس اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو باولا ہے آدمی جو سیکنڈ کلاس ڈبے میں بیٹھے گا، جب اس کے پاس ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہے تو وہ سیکنڈ کلاس میں کیوں بیٹھے گا؟ لیکن اگر کسی کے پاس میں ٹکٹ سیکنڈ فرسٹ کلاس کا ہے ہی نہیں، سیکنڈ کلاس ہی کا ٹکٹ ہے تو کیا کرے؟ سیکنڈ کلاس ڈبے میں بیٹھو۔ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہی حدیث ہیں، تو پھر تمام فقہا ان ضعیف حدیثوں کو لیتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے تمام ضعیف حدیثیں 1400 سال سے امت حدیث کی کتابوں میں لکھتی رہی، صحیح بھی وہی، ضعیف بھی وہی۔ صحیح ہوگی کسی مسئلے میں ضعیف نہیں لیں گے، صحیح نہیں رہے گی تو ضعیف سے بھی استدلال کرے گا۔ میں اس کی مثالیں دینے آؤں گا تو بے شمار مثالیں ہیں، ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ جو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اس صلاۃ التسبیح کی 11 حدیثیں ہیں، وہ سب ضعیف ہیں، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ مگر دور اول سے امت صلاۃ التسبیح پڑھتی آئی، آج بھی پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں۔ بھائی ضعیف حدیث ہے مگر حدیث تو ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، سند ضعیف ہوتی ہے۔ جو سند کے آدمی ہے اس میں کوئی راوی ضعیف ہوتا ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ تو آج تک پڑھتے آئے، ساری امت پڑھتی آئی ہے۔ اب آج کل اس میں ایک غلطی شروع ہو گئی، صلاۃ التسبیح جماعت سے شروع ہوئی نہیں، یہ پرسنلی نماز ہے، انفرادی نماز ہے، تنہا پڑھنے کی نماز ہے، جماعت سے پڑھنے کی نہیں ہے۔ جماعت سے پڑھنے کے لیے صرف فرائض اور واجبات، فرض نمازیں ہیں، جمعہ ہے، عیدین واجب ہیں، وتر واجب ہے، فرائض اور واجب، بس یہی جماعت سے پڑھنے کے لیے ہیں۔ دوسری جتنی نمازیں ہیں نوافل، وہ سب تنہا پڑھنے کی نماز ہے۔ صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد بھی تنہا پڑھنے کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح یہ بھی تنہا پڑھنے کی نماز ہے۔ کیونکہ بہت ساری جماعتیں شروع ہو جائیں گے تو پھر امت بھاگے گی، کہاں تک مسجد میں آئے اور کہاں تک یہ نمازوں میں شرکت کریں، بوجھ پڑ جائے گا امتوں کو۔ دیکھو یہود جوئش ہیں، جوئش پر 3 روزے فرض کیے تھے، انہوں نے احتیاطاً ایک بڑھایا، احتیاطاً ایک بڑھایا، احتیاطاً ایک بڑھایا، 6 مہینے کو روزہ کر دیا۔ اور اب جوئش کوئی روزہ رکھتے ہی نہیں، ہندو رکھتے ہیں روزہ، کرسچن روزہ رکھتے ہیں، جوئش نہیں رکھتے، حالانکہ ان پر بھی 3 روزے فرض تھے، مگر احتیاطاً 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 بڑھتے بڑھتے 6 مہینے کے روزے ہو گئے، اب انہوں نے سارے ہی چھوڑ دیے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں تاکید آئی، لا تتقدموا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان کے روزے 1-2 دن پہلے احتیاط میں شروع مت کر دو، 1 دن شروع کر دیے، 2 دن کر دیے، یوں بڑھتے بڑھتے 6 مہینے کے روزے ہو جائیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اور رمضان کے ختم پر یکم شوال کا روزہ حرام، بڑھ ہی نہیں سکتے۔ رمضان میں روزے رکھتے رہتے ایک ایسا انوار پیدا ہو جاتا ہے، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کا جی چاہتا ہے روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ تو یکم شوال کا روزہ حرام،
اور شعبان میں 1-2 دن پہلے سے روزہ شروع کرنے کی ممانعت ہے۔ الغرض عبادات جو اجتماعی ہے وہ لمیٹڈ ہے، پڑھائی کروا دینا بس۔ کسی نفل نماز کی اجتماعی جماعت ہے ہی نہیں۔ بس یہ لوگ جو صلاۃ اللیل جماعت سے پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ شرعی حکم نہیں، یہ شرعی حکم کے خلاف ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احادیث شریفہ اس مسئلے میں بھی ہے کہ دونوں رکعتوں میں 6 زائد تکبیر، اور احادیث شریفہ ادھر بھی ہے کہ 2 رکعتوں میں 12 زائد تکبیر، دونوں حدیث ضعیف ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ لی اور 3 ائمہ نے یہ لی، انہوں نے بھی حدیث لی، جیسے نماز میں رفع دین 4 جگہ، اس کی بھی حدیث ہے، اور نماز میں کہیں بھی رفع دین نہیں ہے، اس کی بھی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ حدیث لی، امام مالک نے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے یہ حدیث لی کہ نماز میں کہیں رفع دین نہیں، اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ نے یہ حدیث لی کہ نماز میں 3 جگہ یا 4 جگہ رفع دین ہے۔ تو جب کسی مسئلے میں دونوں طرف حدیثیں ہوں گی تو بعض مجتہدین اگر یہ حدیث لیں اور بعض مجتہدین اگر یہ حدیث لیں تو ایسا کرنے کا مجتہدین کو حق ہے۔ اگر اتنا بھی مجتہدین کو حق نہیں پہنچے گا تو پھر مجتہد کس بات کا ہے؟ وہ مجتہدین کو اتنا کرنے کا حق ہے۔ پھر وہ جو مجتہدین ایسا کریں گے تو دلیل سے قرین ایسے کریں گے، بے دلیل بغیر قرین ایسے نہیں کریں گے۔ جب ہندوستان میں، انڈیا میں نہیں، تقسیم سے پہلے پورے ہندوستان میں انگریزوں کا راج تھا تو انگریزی مجسٹر بناتے تھے کہ چودھری ہے، گاؤں کا نمبردار ہے، بڑا مالدار ہے، پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے، اس کو بھی انگریزی مجسٹریٹ بنا دیتے تھے، اور وہ بھی ہفتے میں 1 دن سنڈے کو اپنے کورٹ کرتا تھا۔ تو ایسا ایک چودھری کو انگریزی مجسٹر بنا دیا، آتا تھا کچھ نہیں تھا اس کو، تو اس کا پیشکار تھا، پرائیویٹ سیکرٹری تھا، لوگ اپنے مقدمات کی درخواست دیتے تھے، وہ ساری ہفتے بھر کی جمع کرتا تھا۔ اتوار کو نمبردار اپنے کوٹ کرتے تھے تو ٹیبل پر ساری درخواستوں کی تھپی، تو وہ مجسٹریٹ صاحب آ کر بیٹھتے تھے، چودھری صاحب، اور ایک درخواست کو اٹھا کر کہتے تھے منظور، نامنظور، منظور، نامنظور، لفظ بھی صحیح نہیں بول سکتے تھے۔ پوری تھپی، آدھی درخواست ادھر منظور ہو گئی، آدھی ادھر نامنظور ہو گئی۔ مجتہدین ایسے چودھری نہیں ہیں کہ 2 حدیث سامنے آئی، ایک لے لی اور ایک کو چھوڑ دی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مجتہدین کرام جب کسی مسئلے میں روایتیں مختلف ہوتی ہیں تو وہ قرائن، دلائل سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو لیں یا اس حدیث کو لیں۔ دیکھو 7 حدیثیں ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح بخاری میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، تکبیر تحریمہ میں اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ 7 حدیثیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں بخاری میں، اور 5 حدیثیں ہیں وہ قابل استدلال ہیں، جس درجے کی یہ صحیح ہے اس درجے کی صحیح نہیں ہے، مگر قابل استدلال ضعیف بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے۔ یہ جو ہم تکبیر تحریمہ میں رفع دین کرتے ہیں یہ تو بارڈر پر ہے، بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو
اللہ اکبر، تکبیر پوری ہوئی، اب نماز شروع ہوئی، تو تکبیر بھی باہر ہے اور رفع تو تکبیر سے بھی پہلے، نماز میں کہیں رفع نہیں۔ 5 حدیثیں ایسی ہیں اور 7 حدیثیں ایسی ہیں، اور یہ 7 جو ہے زیادہ مضبوط ہے، یہ 5 جو ہے اس کی بنسبت کمزور ضعیف نہیں ہے۔ اب ائمہ آئے، 2 اماموں نے فیصلہ کیا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ نے فیصلہ کیا کہ نماز میں رفع یدین کہیں نہیں، اور تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ بارڈر پر ہے، بلکہ بارڈر سے بھی آؤٹ ہے، نماز میں نہیں ہو رفع یدین۔ یہ فیصلہ کس دلیل سے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری بیماری میں ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر حضور نے کھڑا کیا۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی میں پڑھائی، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا نماز میں کہیں۔ پھر حضور کی وفات کے بعد میں صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں نماز میں کبھی رفع یدین نہیں کیا، ان کی خلافت 2 سال کی۔ پھر عمر فاروق کی خلافت 10 سال کی ہے، انہوں نے 10 سال میں رفع یدین نہیں کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال کی ہے، انہوں نے 12 سال میں کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 5 سال کی ہے، انہوں نے 5 سال میں کبھی رفع یدین نہیں کیا۔ تو 2 اماموں نے کہا کہ نماز میں رفع کرو اور مت کرو، یہ دونوں عمل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لا محالہ ایک عمل پہلے کا ہے، ایک عمل بعد کا ہے، یہ تو کامن سینس کا مسئلہ ہے، دونوں عمل ایک ساتھ کیسے جمع ہوں گے؟ اب حضور کا پہلا عمل کون سا تھا اور دوسرا عمل کون سا تھا؟ یہ 4 خلفاء کا عمل بتلا رہا ہے کہ حضور کا آخری عمل رفع نہ کرنا تھا، اس لیے کہ یہ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری عمل رفع کرنے کا ہو اور 4 خلفاء اس مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی آخری نماز کو بدل دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی۔ دوسرے 2 امام آئے، انہوں نے کہا رفع کی حدیثیں اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، بخاری میں، لہذا تولو، تو تولیں گے تو رفع کی حدیث زیادہ مضبوط ہے اور ترک رفع کی حدیث اس کے اعتبار سے ہلکی ہے۔ انہوں نے کہا جو جس کا وزن زیادہ ہے اسے لے لو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اجتہاد میں فیصلہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو حدیث اقویٰ ہو اس حدیث کو لیا جائے۔ 2 اماموں نے یہ حدیث لی، 2 اماموں نے یہ حدیث لی، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ اور میرے بھائیوں، تقلید کو سمجھتے ہو اور تقلید شخصی کو سمجھتے ہو؟ ہم سبھی مقلد ہیں، تقلید ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام شافعی کرتا ہے، کوئی امام مالک کی کرتا ہے، فرد واحد کی تقلید کرتا ہے۔ اس تقلید کی کیا دلیل ہے اور یہ تقلید شخصی کی کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھاؤں میں، ایک چیز ہوتی ہے واجب لغیری اور ایک چیز ہوتی ہے واجب لعینی۔ جو چیز بذات واجب ہے، فرض ہے، اس کی دلیل تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ تو ہم بتائیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے کہ قرآن کی اس آیت نے اس کو حرام کیا۔ لیکن جو چیز واجب لغیرہ ہوتی ہے یا منہی عنہ لغیرہ ہوتی ہے، اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی، اس غیر میں غور کرو۔ اگر واجب کی صلاحیت ہے، ممانعت کی صلاحیت ہے، مان لو، اگر صلاحیت سمجھ میں نہیں آتی تو گو آگے بڑھو۔ یہ قاعدہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فی نفس ہی واجب ہوتی ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ فی نفس ہی، اس
اس کی دلیل پوچھو، ہم قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں گے۔ اور ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس میں کوئی واجب چھوٹ گیا، سلام پھیر دیا، تو نماز دوبارہ لوٹاؤ۔ کیوں لوٹاؤ؟ وہ پہلی نماز میں جو واجب چھوٹ گیا تھا تو اس سے نقصان پیدا ہوا، اس نقصان کی تلافی کے لیے نماز لوٹاؤ۔ اس کی تم کو حدیث لاؤ، قرآن کی آیت لاؤ، کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو پہلی نماز میں جو نقص رہ گیا ہے اس کے لیے۔ دوسری مثال میں شراب حرام ہے، سود حرام ہے، یہ لے ذاتی ہی حرام ہے، اس کے دلائل جتنے پوچھو ہم دے دیں گے۔ لیکن عورتوں کو مسجد میں 5 نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ اس کی دلیل پوچھو تو کہاں سے دلیل لائیں گے؟ یہ تو واضح تو ممانعت لے گئی رہی ہے۔ ایک قصہ سناؤں میں، آپ کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم انتقال ہو گیا، حضرت مولانا مرحوم الرحمان صاحب انتقال ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ دلی جا رہے تھے، دیوبند کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تھے، اور اس زمانے میں اخباروں نے یہ مسئلہ غیر مقلدین نے چھیڑ رکھا تھا تو عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہیے۔ تو ایک ہندو رپورٹر جب ایسا کوئی اسلامی مسئلہ چھڑتا ہے تو یہ ہندو بہت انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ایک ہندو رپورٹر آیا وہیں اسٹیشن پر، اس نے کہا مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ تو محترم صاحب نے کہا لے لو گے۔ تو اس نے پوچھا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی؟ تو محترم صاحب نے کہا بالکل آ سکتے، جاؤ ہمارے مسجد رشید میں جا کر دیکھو 10 عورتیں گھوم رہی ہوں گی۔ دارالعلوم کی ایک مسجد ہے، مسجد رشید بہت شاندار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ جاؤ اس مسجد میں کتنے ہی عورتیں گھوم رہی ہوں گے، مسجد میں عورتیں آ سکتی؟ تو اس نے کہا سوری میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ محترم سب سمجھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے 5 نمازوں میں عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کو 5 نمازوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، ناجائز حرام ہے نہیں آنا چاہیے۔ تو ہندو رپورٹر تھا، اس نے کہا بھائی کیا مسجد ہے مردوں کی جانب ہے کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے؟ تو محترم صاحب نے کہا کہ جاگیر تو ہے نہیں، مسجد ہے تو سب کے لیے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہماری 5 نمازیں ہیں، ان میں سے 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں، 2 نمازیں روشنی میں آتی ہیں، ظہر اور عصر تو روشنی میں، مغرب پڑھ کر جب آدمی گھر لوٹتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء میں جانا بھی اندھیرے میں، آنا بھی اندھیرے میں، فجر میں جاتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، لوٹتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ تو ہماری 3 نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں، اور ہر عورت کا گھر مسجد سے قریب ہو ایسا ممکن نہیں، کوئی قریب ہے، کوئی اور دور ہے، کوئی اور دور ہے، کوئی اور دور ہے، اور ہر عورت کو شوہر یا اس کا کوئی محرم 5 نمازوں میں مسجد میں لائے یہ بھی ممکن نہیں، اویلیبل ہو کون شوہر یا یہ ممکن نہیں۔ اور یہ کہا کہ بجلی کا آپ کو پتا ہے دیوبند میں 12 گھنٹے بجلی آتی ہے، 12 گھنٹے غائب رہتی ہے، باقی رہتی ہے دیوبند، اور کوئی قاعدہ نہیں ہے، جب جی چاہے بجلی آ جائے گی، جب جی چاہے بھر دی۔ تو اس نے کہا کہ دیوبند میں بجلی کا کیا حال ہے، 12 گھنٹے آتی ہے، جب چاہے آتی ہے، جب چاہے بھاگ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں نوجوانوں کا مزاج کیا ہے، چاہے وہ نوجوان مسلمان ہو چاہے وہ نوجوان ہندو ہو، نوجوانوں کا مزاج کیا ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا۔ بس ایسی صورت میں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد میں آنے سے۔ تو وہ ہندو رپورٹر کہنے لگا آپ صحیح کہتے ہیں، زمانہ بہت برا ہے۔ اس نے ہندو رپورٹر نے کہا کہ زمانہ بہت برا ہے، آپ صحیح کہتے ہیں،
اب یہ خوف فتنہ ہے، اس وجہ سے عورتوں کے لیے یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا۔ حضور کے زمانے میں تو عورتیں آتی تھی، اس وقت فتنے کا ڈر نہیں تھا، فتنے کا خوف نہیں تھا، سیدھا سادہ زمانہ تھا، فیشن عورتوں میں آیا نہیں تھا۔ پھر زمانہ جب بدلا، مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، اور جب بھی مسلمانوں کے پاس مال آئے گا تو فیشن فیملی میں شروع ہو، سب سے پہلے فیملی میں فیشن شروع ہو۔ تو جب مسلمان عورتوں میں فیشن شروع ہوا تو حضرت عمر نے، حضرت ابن مسعود نے، حضرت عائشہ نے سمجھانا شروع کیا کہ گھروں میں نماز پڑھو۔ عورتوں نے کہا ہم تو حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جو تمہارے چونچلے شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ حضور کے زمانے میں شروع ہو جاتے تو حضور خود تمہیں منع کر دیتے مسجد میں آنا۔ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ اب اس مسئلے میں آپ دلیل مانگے ہم سے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، دلیل لاؤ، قرآن حدیث سے دکان سے لائیں گے۔ یہ تو ممانعت ہے لے گئی رہی خوف فتنہ کی وجہ سے۔ یہ خوف فتنہ والی بات آپ کو سمجھ میں آئے تو مان لو، نہ سمجھ میں آئے تو آگے جاؤ، اس سے آگے بحث کرنا فضول ہے۔ بس اسی طرح سے پہلے قاعدہ کلیہ دماغ میں مضبوط کر لو، معمور بھی کرنے کے کام، منہی عنہ نہ کرنے کے کام، وہ واجب لے ذاتی ہی یا لے غیرہی، منہی عنہ لے ذاتی ہی یا لے غیرہی۔ اگر لے ذاتی ہی ہیں تو آپ کو دلیل پوچھنے کا حق ہے، اور لے غیرہی ہے تو دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اس غیر میں غور کرو، اس میں دلیل بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اب آؤ مسئلے پر، تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دین کی ہر بات جانتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہر مسلمان دین کی ہر بات جانتا ہو، یہ ممکن ہے نہیں ہے، اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بندہ جو دین کی وہ بات ہے جو دین کی نہیں جانتا، اس پر کیسے عمل کرے؟ جاننے والے سے پوچھے گا۔ یہ جو جاننے والے سے پوچھے گا اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام فالوئنگ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ آیت کریمہ اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ تو ایک جگہ پر تو سورہ نحل میں تو یہود و مشرکین سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے ہمیشہ انبیاء رسول بشر انسانوں کو بھیجا ہے۔ مشرکین سے کہا مکہ کے مشرکین میں نبوت نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے تو یہ پیپل آف بکس ہیں، کرسچن جوئش، ان سے جا کر پوچھو کہ ہمیشہ انبیاء کون آئے ہیں، وہ بتائیں گے کہ انسان ہی ہمیشہ انبیاء ہے۔ تو یہ آیت تو اس موقع پر ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اس حقیقت کو نہیں جانتے یعنی مشرکین مکہ، تو جاؤ ان پیپل آف بکس سے پوچھو، اپنے ذکر سے پوچھو، آسمانی کتاب والوں سے پوچھو کہ ہمیشہ انبیاء کون آئے۔ دیکھو مکے میں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، اور حضور جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو وہاں یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے۔ تو مشرکین مکہ یہود و نصارہ کے ساتھ رہتے تھے، تو ان سے پوچھو کہ ہمیشہ نبی بن کر کون آیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر پارہ نمبر 17 پہ شروع پہلے رکوع میں ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ آپ سے پہلے جتنے رسول نبی آئے ان کا ایک وقت کے بعد انتقال ہو گیا، وہ امر حیات لے کر نہیں آیا ہے، جاویدانی حیات لے کر نہیں آیا، ہر ایک کی وفات ہوئی۔ اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو جاؤ پیپل آف بکس سے پوچھو کہ ان کے یہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، وہ بھی اپنے وقت پر ان کا انتقال ہو گیا۔ افإن مت فهم الخالدون۔
حضور سے کہا اگر آپ کی وفات ہو گئی تو کیا یہ مشرکین باقی رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اہل ذکر سے پیپل آف بک سے مراد ہے، مگر اس میں سے یہ بات لی جائے کہ آدمی کوئی بات نہ جانتا ہو تو جاننے والوں سے پوچھنی چاہیے، یہ قاعدہ اس میں سے نکلے گا۔ بس ہر مسلمان دین کی ہر بات جانتا ہو، ہر مسئلہ جانتا ہو، یہ ممکن نہیں، اور پورے دین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو جو دین کی بات نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اسی کا نام تقلید ہے۔ تقلید یہ ذات ہی واجب نہیں ہے، تقلید یہ ذات ہی واجب ہوتی تو یہ مجتہدین کے لیے بھی تقلید واجب ہوتی ہے، حالانکہ مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے، مجتہد کے لیے تقلید جائز نہیں ہے۔ دیکھو نماز فرض ہے لے ذات ہی، تو ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن پر دین نازل ہوا ہے ان پر بھی نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے۔ تو اگر تقلید واجب ہوتی تو مجتہدین پر بھی واجب ہوتی، حالانکہ مجتہدین کے لیے تقلید جائز ہی نہیں۔ یہ تو تقلید ان بندوں کے لیے ہے جو دین کی ہر بات نہیں جانتے، وہ کسی کو فالوئنگ کریں گے، تقلید کریں گے تو ہی تو دین پر عمل کریں گے، ورنہ کیسے کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان ہر مسئلہ نہیں جانتا، اور نہیں جانتا تو علماء اعلیٰ پوچھے گا، اور پوچھ کر کے عمل کرے گا۔ کس سے پوچھے گا؟ جس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی بات مجھے بتلائے گا، اپنی بات نہیں بتلائے گا، اپنے من کی بات نہیں بتلائے گا، ایسے معتبر عالم سے پوچھے گا، پوچھ کر کے اس پر عمل کرے گا۔ اس لیے تقلید ضروری ہے۔ اب سنو، تقلید شخصی بھی اسی لیے ضروری ہے، وہ لے ذات ہی ضروری نہیں ہے، وہ لے غیر ہی ضروری ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کا مقصد کیا ہے؟ تدین، دیندار بننا۔ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کا مقصد ہی تدین ہے، دیندار بنو۔ بس اگر آپ ایک معین اسکول آف تھاٹ پرسن نہیں ریئل پرسن نہیں، اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ لیگل پرسن ہوتا ہے، قانونی شخص ہوتا ہے۔ لیگل آف جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ لیگل پرسن ہوتا ہے، قانونی شخص ہوتا ہے۔ اور ابو حنیفہ یہ ریئل پرسن ہے، ریئل پرسن نہیں، لیگل پرسن۔ اسکول آف تھاٹ کا فالو کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تدین باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی۔ تشاہی کے معنی من مانی، اپنی خواہش کے مطابق دین پر عمل کرنا، جس کی جو خواہش ہے اس کے مطابق دین پر عمل کرنا، یہ دینداری نہیں ہے۔ اللہ نے دین اس لیے نازل نہیں کیا۔ دیکھو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر تقلید ضروری ہوتی اور تقلید شخصی ضروری ہوتی تو صحابہ کے لیے بھی ہوتی، تابعین کے لیے بھی ہوتی۔ حالانکہ صحابہ تقلید نہیں کرتے تو وہ سب مجتہد تھے، اور تابعین کوئی بھی صحابی مل گیا اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر سکتے۔ نہ تقلید تھی نہ تقلید شخصی تھی، کیونکہ تقویٰ پرہیزگاری کا زمانہ تھا، لوگوں کے مزاجوں میں دینداری کی احتیاط اور تقویٰ والی بات۔ صحابہ تو سارے مجتہد تھے، وہ تو تقلید کریں گے نہیں، اور تابعین کوئی بھی صحابی مل گیا اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرتے، کیونکہ کوئی بھی صحابی وہ صحیح مسئلہ بتائے۔ لیکن جب تابعین کا دور گزر کر تب تابعین کا دور آ گیا تو وہ بات جو صحابہ اور تابعین میں تھی وہ نہیں رہی، وہ علم بھی نہیں رہا اور وہ جذبہ بھی نہیں رہا۔ اب مجتہدین کا دور شروع ہوا، اب سارے دین کے جاننے والے یہ مجتہدین ہیں، اور عام مسلمان جو ہیں وہ دین جاننے والوں سے مجتہدین سے معلوم کر کے عمل کریں۔ اب مجتہدین کتنے ہیں؟ 300 مجتہدین گزرے ہیں، 4 ہی مجتہدین نہیں ہیں، مجتہدین 300 ہیں۔
مگر فالوورز ان چار کو ملے. اس لیے تیسری صدی کے بعد چوتھی صدی آئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ یہ چار ائمہ ہیں، انہی کی پیروی کرو، اور دوسرے ائمہ کرام جو مجتہدین تھے وہ برحق تھے، مگر ان کو لسٹ سے نکال دو تاکہ امت میں اختلاف کم سے کم ہو جائے. 300 میں سے ہر ایک کے فالوورز تھے، کسی کے 2، کسی کے 10، کسی کے 100. یہ دنیا ایسی ہے کہ بیوقوف سے بیوقوف کو بھی فالوورز ملتے ہیں. مجتہدین تو مجتہدین سے ان کو فالوورز نہیں ملیں گے، تو سب کے فالوورز تھے، لیکن بڑی کوانٹٹی ان چار ائمہ کی تھی. تو علماء نے ان چار کو منتخب کیا، باقی کو لسٹ سے نکال دیا. آہستہ آہستہ ان کے فالوورز ختم ہو گئے. اب دنیا چار اماموں پر جمع ہو گئی. لیکن وہ جو 300 مجتہدین تھے ان کے اقوال تو کتابوں میں ہیں، فالوورز ان کے نہیں رہے مگر ان کے اقوال تو ہیں. بس اگر آپ یہ کہیں کہ کہیں سے بھی مسئلہ لے لو تو پھر من کی خواہش کے مطابق آدمی ایک مسئلہ یہاں سے لے گا، ایک وہاں سے لے گا، ایک وہاں سے لے گا. ہارون رشید کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا بادشاہ. اس کے زمانے میں ایک آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا، اور پہلے بادشاہوں کی خدمت میں کتاب پیش کرتے تھے، انعام ملتا. ایک کتاب لکھ کر لایا اور بڑا یونیک موضوع، انوکھا موضوع، اس نے سوچا بہت بڑا انعام ملے گا. لا کر پیش کی. ہارون رشید نے پوچھا کیا ہے اس کتاب؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کتاب میں مجتہدین کے اقوال سے تمام ناجائز چیزوں کو جائز ثابت کیا. کوئی چیز ناجائز نہیں رہنے کی، میں نے ہر ناجائز چیز کو میں نے جائز ثابت کیا ہے مجتہدین کے اقوال سے. کیسی یونیک کتاب ہے، بڑی انوکھی کتاب ہے. ہارون رشید نے ایک آدمی سے کہا اس کی ایک کتاب لے کر اس کے سر سے بجاؤ، اتنا بجاؤ کہ ریزا ریزا ہو جائے. تو مارا سر کو اتنا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. کہا یہاں یہ کریں گے لوگ. اگر آپ معین اسکول آف تھاٹ کو آپ نہیں پکڑیں گے تو پھر لوگ یہ کریں گے، کیونکہ ان 300 مجتہدین کے اقوال کتابوں میں تو ہے کہ امام اوزاعی یہ کہتے ہیں، امام ثوری یہ کہتے ہیں، امام فلاں یہ کہتا ہے. ہر ناجائز چیز جائز ہو جائے گی. اور آپ ایک اسکول آف تھاٹ پکڑیں گے تو تدین رہے گا، دینداری رہے گی. لہذا معین امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں میں دینداری باقی رہے، بددینی خواہشات کی پیروی شروع نہ ہو جائے. اس غیر کی وجہ سے تقلید اپنی ضروری ہے. یہ میں نے لفظ استعمال کیا اسکول آف تھاٹ، یعنی لیگل پرسن، اور اس کے بالمقابل ہے ریئل پرسن. امام اعظم یہ ریئل پرسن ہے، اور فقہ حنفی یہ لیگل پرسن ہے، اسکول آف تھاٹ ہے. فقہ حنفی میں سارے مسائل امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نہیں ہیں. فقہ شافعی میں سارے اقوال امام شافعی علیہ الرحمہ کے نہیں ہیں، ان کے شاگردوں کے بھی اقوال ہیں. اور پھر وہ زمانہ جو چل رہا ہے تو آج حنفیوں کے جتنے دارالفتہ ہیں وہ نئے نئے مسائل میں جو فتوے دیتے ہیں وہ سارے فتوے فقہ حنفی میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں فقہ حنفی، فقہ شافعی، یہ رمزی نام ہے، رمزی نام ہے، ایک علامتی نام ہے. ورنہ کسی فقہ میں ایک آدمی کی رائے ہے ہی نہیں. چاروں فقہاء سے یہاں یہ سب اسکول آف تھاٹ ہیں. ان کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے پرنسپلز ہیں، ان میں اختلاف ہے. جو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، ان میں اختلاف ہے. اس اختلاف کی وجہ سے یہ فقہیں مختلف ہوئی. اس کی مثالیں دیں گے تو بہت مثالیں ہوں گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. حج کب فرض ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا فرض ہے اس شخص کے لیے جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہے. من استطاع الیہ سبیلا، کعبہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہے. لہٰذا اس آیت کی روشنی میں اب بتاؤ حج کا فرض ہے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ اکیلے یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس 11 نمبر کی سائیکل ہے اور پیدل چل کر مکہ جا سکتا ہے اس کا فرض ہے. زاد و راحلہ خرچہ سواری ضروری نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، پیدل جا سکتے ہو، جا سکتے جاؤ فرض ہے. اور کھائیں گے کیا؟ تو کٹورا لے لو، مانگتے جاؤ کھاتے جاؤ. یہ صرف امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے ہے. باقی 3 فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے حج کو جاؤ اور واپس آنے تک اپنی فیملی کو خرچہ دو. اس کے بعد پورے راستے میں سواری بھی اویلیبل ہو اور جا کر حج کر کے آنے تک کا خرچہ ہو، اتنا مال ہو تو حج پر دو. 3 فقہا کی یہ رائے ہے کہ زاد و راحلہ ضروری ہے. اور زاد و راحلہ یہ بھی ہے کہ پیچھے فیملی کا خرچہ دے کر جاؤ اور سواری بھی اویلیبل ہو. اگر سواری اویلیبل نہیں ہے تو فرض نہیں ہوگا. سواری بھی اویلیبل ہو، آنے جانے کا پورا خرچہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. امام مالک کہتے ہیں نہیں، جو چلنے پر قادر ہے، چل کر مکہ جا سکتا ہے، اس پر فرض ہے، چاہے اس کے پاس کھانے ہوئے بیٹھے ہوں یا نہیں. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جو نہایت ضعیف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک ذاتہ و راحلۃ، جو شخص توشے اور سواری کا مالک ہوا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے، پھر بھی وہ حج کے لیے نہیں آیا، تو وہ مسلمان رہنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ یہودی ہو کر کیوں نہیں مرتا؟ عیسائی ہو کر کیوں نہیں مرتا؟ ترمذی شریف میں حدیث اور ضعیف ہے. اس میں یہ ہے کہ جو زاد و راحلہ کا مالک، سواری کا مالک ہو، توشے کا مالک ہو. 3 ائمہ نے یہ ضعیف حدیث لی اور امام مالک نے کہا یہ ضعیف ہے، انہوں نے نہیں لی. انہوں نے آیت لی من استطاع الیہ سبیلا، اور 3 اماموں نے کہا کہ نہیں، اس آیت کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے، ضعیف ہے، مگر ہمیں حدیث سے مسئلہ نہیں ثابت کرنا، اس حدیث کے کو تفسیر بنانا ہے آیت کی. جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہے، کیا مطلب؟ امام مالک کہتے ہیں استطاعت بدنی، آدمی کی باڈی کے اندر طاقت ہے پیدل چل کر جانے کی. 3 امام کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی باڈی میں طاقت مراد نہیں، اپنی باڈی سے باہر طاقت مراد ہے، زاد و راحلہ مراد ہے. اور زاد و راحلہ مراد ہے، اس کی دلیل میں یہ حدیث قرینہ ہے کہ زاد و راحلہ مراد ہے. تو حدیث ضعیف سے فرضیت نہیں ثابت کی، حدیث ضعیف سے آیت کی تفسیر کی. تو میرے بھائیوں، میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ حدیث ہیں 6 زائد تصویروں کی بھی حدیث ہے اور 12 زائد تصویروں کی بھی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سوچا تو زائد برقی کی چیز ہے، بڑاؤ ہے، تو کم سے کم لو. اور دوسرے 3 اماموں نے کہا نہیں، یہ تکبیریں عید کی نماز کی زینت ہے، بیوٹی ہے، اسی سے تو عید کی نماز خوبصورت ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لو. اس کی دوسری میں مثال تو تم سمجھو. آدمی سفر کر رہا ہے اور سفر کے درمیان میں ایک جگہ پر رک گیا تو کتنے دن رکنے سے مقیم بنتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں 15 دن. اگر کسی ایک جگہ پر کسی آبادی میں رکنے کی نیت کرے تو مقیم ہو جائے، نماز پوری پڑے گا. حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کہتے ہیں 4 دن.
داخل ہونے کا دن چھوڑ دو، نکلنے کا دن چھوڑ دو، بیچ میں 4 دن ٹھہرنا ہے تو نماز پوری کو۔ امام احمد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر 21 نمازیں ٹھہرنا ہے تو نماز پوری کو، اور 20 ٹھہرنا ہے، 20 نمازیں ٹھہرنا تو قصر کرو۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ یہ اختلاف اس پر ہوا کہ یہ جو سفر میں ہم آدھی نماز پڑھتے ہیں یہ فیسلٹی ہے یا کمپلسری ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کمپلسری ہے، قصر واجب ہے، پوری نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 3 امام کہتے ہیں یہ فیسلٹی۔ جب فیسلٹی ہے، اس کی میں ایک مثال ہے، ہمارے ایک کلاس ہے، اس کلاس چل رہی ہے اور یہ طالب علم کو گھر اس کی والدہ بیمار ہے تو جانا ہے، اس نے مدرسے سے چھٹی لی، مدرسے نے یہ چلا گیا تو سبق نہیں رکے تھے، اس کے لیے پیسے لے گئے۔ اور عید الاضحیٰ 9 دن کی چھٹی، یہ اب تو سبق بند ہو گئے۔ تو اسی طرح سے یہ جو سفر کے اندر ہم نماز قصر پڑھتے ہیں یہ کمپلسری ہے یا یہ فیسلٹی ہے؟ 3 امام کہتے ہیں کہ فیسلٹی، ایک امام کہتے ہیں نہیں کمپلسری ہے۔ جو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہ کمپلسری ہے، ان کی دلیل یہ ہے، ایک صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آیت کریمہ یہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم سفر کرو تو آدھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہیں اندیشہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ نماز میں مشرکین تمہارے اپنے پریشان کریں گے، حملہ کریں گے، تو صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا اب تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گئے، اب تو مشرکین کا کوئی اندیشہ نہیں، پھر ہم سفر میں کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ جو تمہارا سوال ہے یہ کوشچن میں نے حضور سے کیا تھا، تو حضور نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا اقبل صدقۃ، یہ خیرات ہے جو اللہ نے بندوں کو دی ہے، اسے ریجیکٹ مت کرو، اسے قبول کرو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر آپ نماز پوری پڑھتے ہیں تو اللہ کے خیرات کو رد کرتے ہیں۔ اللہ کے خیرات کو لینا ضروری ہے، کریم جب سخاوت کرتا ہے تو اس کی خیرات لینی ہی چاہیے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو صحابی ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ 15 دن اگر ٹھہرنا ہے تو پوری نماز پڑھو، اور 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو قصر کرو۔ تو اب آیت کریمہ، حضرت عمر کا یہ سوال، حضور کا جواب اور ابن عمر کا یہ فتویٰ، ان سب کو لے کر امام اعظم نے فیصلہ کیا 15 دن مدت اقامت ہے۔ اور یہ 3 امام کہتے ہیں نہیں یہ کیسے لیتی ہے؟ ساری دنیا 4 رکعتیں پڑھ رہی ہے، تو سفر میں 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ کیسے لیتی ہے؟ کمپلسری نہیں ہے، کمپلسری ہوتے چھٹی ہو گئی، 9 دن کی بقرعید میں چھٹی ہو گئی، سلو بند، تو ساری دنیا میں 2 رکعتیں ہو جاتی، ساری دنیا میں 4 رکعتیں پڑھ رہی، تو سفر میں 2 رکعتیں پڑھ رہی ہے، فیسلٹی۔ پر فیسلٹی جو ہوتی ہے، اس کو گھر جانا ہے، والدہ کی طبیعت خراب ہے، کم سے کم چھٹی ہے۔ اور حضرت عطاء بن ابی رباح اور حضرت مجاہد، یہ 2 صحابی نہیں ہیں، تابعی، ان کے فتوے ہیں کہ 4 دن ٹھہرو تو 4 رکعت پڑھو۔ تو اب ذہن بدلا کہ یہ جو ہم 4 رکعت قصر پڑھتے ہیں یہ کمپلسری یا فیسلٹی؟ اس طرح سے مجتہدین کرام میں اختلافات ہوتے ہیں کہ عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں یہ زائد ہیں تو کم سے کم لینی چاہیے، اور زینت ہیں تو زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں ان کو تکبیرات زوائد کہتے ہیں، زائد تکبیریں کہتے ہیں، تو کوئی چیز نماز میں بڑھانی ہو تو کم سے کم بڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ زینت ہے، بیوٹی ہے، لہذا روایت میں جتنی زیادہ ہے وہ روایت ہے،
تو 3 امام نے ہی روایت لی، ایک امام نے ہی روایت لی۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں رمضان کی جو گنتی ہے تعداد ہے وہ پوری ہو جائے، جب وہ پوری ہو جائے تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں راہ راستہ دکھائی، ہدایت مثال اسلام کی توفیق دی، اسلام کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عیدین کی نماز میں تکبیرات زوائد بڑھائی، پھر فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لو۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مستمر کیا کہ عید کے دن صدقہ فطر ادا کرو، یہ جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہدایت کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد روزوں کے احکام کے ضمن میں ایک آیت آ گئی ہے، اس کو مجھے آج سمجھانا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان کو بتلائیے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جو اللہ کا قرب ہے یہ علم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے نہیں، جگہ یہ اور ہم 1 فٹ کے فاصلے پر ہیں، وہ 2 فٹ کے فاصلے پر ہیں، وہ 6 فٹ کے فاصلے پر ہیں، یہ نزدیکی دوری یہ نہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے نزدیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے اپنے بندوں سے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے نیئرسٹ ہیں، شاہرت سے بھی قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ یہ جو ساتھ ہونا ہے یہ علم و قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہونا ہے، مکان اور جگہ کے اعتبار سے ساتھ ہونا نہیں ہے۔ تو فرمایا میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں۔ یہاں اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا کریں، اور دور ہے چلا کر دعا کریں، اس کے آدمی کو جیسے پکارتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا کریں، اور دور ہے تو زور سے دعا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں نزدیک ہوں، یہ زور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک مضمون پورا ہو گیا، اللہ قریب ہے علم و قدرت کے اعتبار پر، لہذا دعا میں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری مجمع ہے، اس مجمع کے ساتھ میں دعا کروں تو جہرن کروں تو سب لوگ آمین کہیں، لیکن اگر میں اکیلا دعا کرتا ہوں جہرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرن کرو۔ دعا میں سر افضل ہے، یہ جو نماز میں وَلَضَالِّينَ کے بعد لوگ آمین کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، لفظ آمین کے معنی ہیں استجب دعائی، میری دعا قبول کر دو۔ بس اس میں اختلاف ہے، 2 امام کہتے ہیں آہستہ سے آمین کو، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں آہستہ سے آمین کو، اور 2 امام کہتے ہیں نہیں زور سے کہو، امام شافعی اور امام احمد کہتے ہیں زور سے کہو۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، حدیث ہیں، لیکن میرے بھائیوں بعض بندے چلاتے ہیں، یہ جو چلاتے ہیں یہ غلط ہے، اتنا جہرن 2 اگر امام شافعی امام احمد کے قول پر جو لوگ شافعی ہیں حنبلی ہیں
تو وہ اتنا زور سے کہیں کہ دائیں بائیں والا سنیں، ایسا پوری مسجد والے اتنا ہی دیر سے کہیں، یہ چلاتے ہیں بعض لوگ ساری مسجد میں ہنگامہ، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ ساری مسجد میں جو ہنگامہ کرتے ہیں وہ کوئی سنت نہیں۔ یہیں ورجینیا میں ایک مسجد میں گیا تو لوگوں نے کہا آپ اس مسجد میں آئے ہیں، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اچھا، یہاں ایک آدمی بہت چلا کر آمین کہتا تھا، وہ مسجد ہے؟ کہنا ہاں وہی مسجد ہے۔ وہ اتنا زور سے چلاتا تھا کہ میں پریشان ہو جاتا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان سے دور رکھو، وہ جو بندہ چلا کر آمین کہتا تھا اس سے مجھے دور رکھو۔ مگر پتہ نہیں میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے، پہلی سب میں میری کرسی ہوتی، میرے دل سے اس کو بٹھا میں نے کہا وہ کرسی بدتی بات تو آمین جہرم کہنا تو کہو، مگر جہر ہے دایاں والا سن لے بایاں والا سن لے، اتنا کہو، چلانا کون سی حدیث میں آیا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قبول کرتا ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، کہیں نہیں آیا۔ قرآن و حدیث میں یہی آیا ہے کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس نے دعا میں جو مانگا ہے وہ دیتا ہوں، یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ مانگا ہوا تو کب دیں گے اللہ؟ جب بندے کی مصلحت تو بندے کو دیں گے، اور مصلحت نہیں ہے تو مانگا ہوا دیں گے نہیں، مگر اس کی دعا کو رد بھی نہیں کریں گے، اس کی دعا کو عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جائے۔ بندے کی مصلحت ہے۔ مثال لو، ایک شخص کا ایک لڑکا ہے کیوتا، گرمی کا زمانہ ہے، بڑی سخت گرمی ہو رہی ہے، ملیریا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، بخار آنے لگا، اور ڈاکٹر نے سخت منع کر دیا ہے برف سے۔ اب دوپہر کو کلفی بیچنے والا لاری والا آیا، اس نے ٹن ٹن گھنٹی بجائی۔ اب یہ بچہ روزانہ پیسے لے کر دوڑتا تھا، کلفی برف لا کر کھاتا تھا، تو جب اس نے وہ گھنٹی بجی تو اس نے کہا ابا میں کلفی کھاؤ، ابھی تو بخار میں، تو کیا کرے گا ابا؟ ارے عثمان یہاں، وہ نوکر ہے، لے 5 روپے جلدی سے کلفی لا۔ وہ عثمان 5 روپے لے کر گیا، وہ گیا واپس نہیں آیا، اور کلفی لاری والا گھنٹی بجاتا آگے چلا گیا، بیٹا بھول گیا۔ وہ کلفی لا کر کب دے گا؟ جب ڈاکٹر اجازت دے گا تب دے گا، لیکن اس کے ڈیمانڈ کو رد نہیں کرے گا، ڈونگ کرے گا، عثمان کو 5 روپے لے کر دوڑائے گا کلفی لا کر۔ اس کو باپ کو اس اکلوتے بیٹے سے جتنی محبت ہے، اس سے زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ وہ اپنے بندوں کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی دعا رد نہیں کرتے، ہر دعا قبول کر لیتے ہیں اور نام اعمال میں عبادت بنا کر لکھ لیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر اجازت دے گا تب برف کلفی اس بچے کو لا کر دے گا۔ بندے کی جب مصلحت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں میں میرے بندے کی دعا کو، جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ دینا نہ دینا یہ بندے کی مصلحت پر موقع۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور بندے کی دعائیں نامہ اعمال میں لکھی ہوئی آئیں گی تو بندہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا مانگی ہوئی چیز اللہ نے مجھے نہ دی ہوتی،
سب دعائیں میری نام اعمال میں عبادت بنا کر لکھی ہوتی ہیں. تو فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، بس میری بات پر لبیک کہو، یعنی دعا مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب میں ہر دعا تمہاری قبول کرتا ہوں تو تم دعا مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لبیک کہو میری بات پر. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھو کہ میں تمہاری دعائیں سب قبول کروں گا، کوئی دعا ریجیکٹ نہیں کروں گا. یہ آیت کریمہ جو دعا کے تعلق سے یہ رمضان کے بیچ کے روز، رمضان کے احکام کے بیچ میں آئی اور عید الفطر کی بعد آئی. عید الفطر میں 6 تکبیریں ضائع، عید الفطر کے دن صدقہ فطر بھی ادا کرو، اس کے بعد یہ آیت آئی. اور پھر آگے روزے کے دوسرے احکام ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ یہ آیت اس جگہ کیوں آئی. عید الفطر خاص نماز ہے، اور نمازوں کے بعد دعا نماز کا مرض ہے، عبادت کا مرض ہے. لہذا ہر نماز کے بعد، چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، عید کی نماز ہو، کوئی نماز ہو، جب نماز سے آپ فارغ ہو جائیں تو دعا کرو. ترمذی شریف میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے، گری ہے. اگر آپ نے نماز کے بعد میں دعا نہیں کی تو گری کے بغیر کی مونگ پھلی بڑی شاندار دکھ رہی ہے، اندر گری ہے ہی، جو دبایا پچ لے کر ٹوٹ گئی، اندر کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ دعا نہیں ہے تو بے گری کی مونگ پھلی. لہذا ہر نماز کے ساتھ یہ دعا چاہیے. کب کریں دعا؟ دیکھو نماز بہترین جگہ دعا کی قاعدہ اخیرہ ہے. قاعدہ اخیرہ نماز میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ پہلے تحیات پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ثم یختر، پھر چاہیے کہ بہتر سے بہتر دعا چھانٹ کر کے دعا مانگو. اللہم انی ظلمت، یہ حضور نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا سکھائی تھی، باقی یہ پیٹرن نہیں ہے. بے شمار دعائیں معطورہ ہیں، ان میں سے بہترین دعا چھانٹ کر مانگو اور دعا کر کے فارغ ہو کر سلام کر دو. مگر میرے بھائی حضور و صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ قاعدہ اخیرہ میں دعا کرتے تھے. اور جب قاعدہ اخیرہ میں دعا کر لی تو پھر سلام کے بعد دوسری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تو دعا تو ہو گئی. اس لیے حضور اور صحابہ ہمیشہ لفظ یاد رکھیے، ہمیشہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے. مگر کبھی کبھی حضور نے صحابہ کو دعائیں سکھلانے کے لیے نماز کے بعد جہرن دعا کی ہے تاکہ صحابہ وہ دعائیں یاد کریں. لیکن ہمیشہ دعا نہیں کرتے، ضرورت نہیں تھی. دیکھو میں اس کی مثال دوں. جنازے کی نماز پڑھی، بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کرو. ارے جنازے کی نماز تو خود دعا ہے، جنازے کی نماز تو خود دعا ہے، وہ کوئی ورشپ تھوڑی ہے. جنازے کی نماز کوئی ورشپ تھوڑی ہے، وہ تو دعا ہے. اور جب دعا جنازہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، دعا کر لی تو اب دوسری دعا کرے گی، اور دوسری دعا ہے تو تیسری کرو، چوتھی کرو، کرتے رہو. بس اسی طرح سے جب ہم نے قاعدہ اخیرہ میں دعا کر لی تو سلام کے بعد دعا کس بات کی؟ دعا تو کر لی ہم نے. لیکن جب اسلام آگے بڑھا، لمبائی میں بھی آگے بڑھا، چوڑائی میں بھی آگے بڑھا. لمبائی میں صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد طبع تابعین آئے، طبع تابعین کے بعد اور آئے. یہ جو مسلمان آئے سب عرب نہیں تھے، غیر عرب بھی مسلمان ہوئے. اور چوڑائی میں جزیرت العرب سے اسلام آگے بڑھا. چاروں طرف جو کنٹریاں تھیں جو صحابہ کے زمانے میں فتح ہوئی وہ عربی نہیں جانتا. یہ بندے آج ہم ہی ہیں، ہم کیا جانتے ہیں؟
ہم نے اللہم انی ظلمت نفسی ایک دعا بچپن میں یاد کی ہے، اس کو پڑھتے ہیں اور وہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا ہے. بس جب ہم دعا کو سمجھتے نہیں تو وہ ذکر ہوا، ذکر ہے، ثواب ملے گا. جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں سمجھتے کچھ نہیں، تو ذکر ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن جو ہم اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں یہ دعا تو نہیں ہے. اور نماز کے اندر عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں دعا کرو گے نماز مفاصل ہو جائے. اب کیا کریں؟ تو جب زمانہ لمبائی میں آگے بڑھا تو چوڑائی میں آگے بڑھا تو اس زمانے کے علماء نے، آج کی بات نہیں کہہ رہا، صدیوں پرانی بات کہہ رہا ہوں، ان علماء نے کہا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جسٹ کلوز دعا مانگو اور اپنی لینگویج میں مانگو اور خود مانگو تاکہ تمہاری نماز بے گری کی مونگ پھلی نہ ہو. ہمارے اس ملک میں جو ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں ایک آدمی کھڑا ہو کر کچھ اعلانات کرتا ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگتے، یہ غلط ہے. اب دعا نماز کے ساتھ کلوز نہیں رہی، پہلے دعا کر لو اور پھر جو اعلان کرنا ہو کرتے رہو. اسی طرح سے ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ امام کچھ ربنے پڑھتا ہے، ربنا 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 پڑھتا ہے، جس کو امام بھی نہیں سمجھتا. اور مقتدی بھی جہاں امام کا ساتھ ٹوٹا وہاں آمین کہتا ہے. یہ بھی ایک رسم ہے، یہ بھی ایک رسم ہے. ہر بندے کو اپنی دعا مانگنی ہے، اپنی لینگویج میں مانگنی ہے اور اپنے دل کی مراد مانگنی ہے. اور ظاہر ہے کہ کبھی کبھی تو سب کی مراد ایک ہوتی ہے. جیسے کوئی کا انتقال ہوا، ایشار ثواب کے لیے اکٹھا ہوئے، اب دعا کریں گے مرحوم کی مغفرت کی، تو ایک آدمی گہرن دعا کرائے، سب آمین کہیں، ٹھیک ہے. لیکن 5 نمازوں کے بعد میں سب کی ایک ہی مراد ہو، ایک ہو سکتا ہے. لہذا ہر ایک کو آہستہ کرنی اور اپنی لینگویج میں کرنی، اپنے دل کی مرادیں کرنی. یہ آیت کریمہ عید کی نماز کے بعد آئی ہے. پھر روزے کے باقی احکام آگے آئے ہیں. جس جگہ پر اس آیت کا آنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب عید کی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ، سلام پھر جائے، قائد اخیرہ میں دعا کرو، اور قائد اخیرہ میں نہیں کر سکتے تو سلام کے بعد مان دعا کرو. آج کل ہمارے کچھ بھائی ہیں جو کہتے ہیں نمازوں کے بعد دعا بدعت ہے، تو نمازوں کے بعد دعا بدعت ہے تو پھر کب دعا کریں گے؟ مسلمان بھی یہی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اسی کے بعد دعا کا موقع ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں دعا کا کہاں موقع ہے؟ بس تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ سب مل کر کے ہیئت اجتماعی بنا کر کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر دعا تو ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انی احبک یا معاذ، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، لہذا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ فی دبر کل صلاۃ یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر بجا لانے کی، اپنی بہترین عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا کرو. یہ ہر فرض نماز کے بعد ہے، یہ دعا کیا کرو. تو دعائیں تو ثابت ہیں، ہیئت اجتماعی سے ثابت نہیں ہے. ہیئت اجتماعی مت بناؤ لیکن دعا تو کرو. لہذا ہر نماز کے بعد میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نفلیں ہوں، چاہے عیدین کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، ہر نماز کے بعد میرے بھائیوں دعا کرو، اپنی لینگویج میں کرو، اپنے دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ سے مانگو. اگر دعا نہیں ہے تو عبادت نماز ایسی منفلی ہے جس میں گیری ہے ہی نہیں. اور جو بندے کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا بدعت ہے، وہ 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے بدعت ہے، یعنی مسلمانوں کی زندگیوں میں سے دعائیں ختم. اب اجمی مسلمان قاعدے میں جو دعا تو کر ہی نہیں سکتے، اور نماز کے بعد کہا کہ دعا بدعت، تو مسلمانوں کی زندگیوں سے دعائیں گئی.
ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہے اجتماعی سے یہ رنگ دعا ثابت نہیں ہے، مت کرو، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھاؤ لوگوں کو کہ بھئی اپنی اپنی دعائیں خود مانگو۔ یار یہ آیت عید کی نماز سے کلوز جو آئی ہے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر تم عربی جانتے ہو تو عید کی نماز سے قائد اخیرانہ دعا کرو، اور نہیں جانتے عربی تو پھر سلام کے بعد جسٹ کلوز دعا کرو، اعلانات تو بعد میں کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب جس کو جو پوچھنا ہوگا پوچھو۔ کوئی ایک بندہ ہے جس کا کام بھی سوالات بھرنا ہے، ارے اپنے کام کی باتیں پوچھو، جس کو جو ہر جگہ پر ایک بندہ ہوتا ہے اس کو سوالات بھرنے کا شوق ہے، اور وہ کہتا ہے میں لوگوں کے فائدے کے لیے پوچھتا ہوں۔ ارے بھائی تجھے سب کی پنچایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اپنے کی فائدے کی باتیں خود ہی پوچھیں گے، لاؤ کیا ہے۔ پھر جو ایسا جو ایک بندے کے ایسے دو دو تین تین صفحے آتے ہیں تو پھر میں وہ ترخا تھا، اس لیے اب میں اس کے جوابات دوں گا تو ترخاؤں گا، مگر جواب دوں گا، سمجھ دو گے سمجھ میں آئیں گے۔ دیکھو ایک بندہ کہتا ہے کیا ہر نماز کے بعد امام کا اجتماعی دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی؟ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام کا اجتماعی دعا مانگنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ میں نے جواب دیا ثابت نہیں، پر آپ کیوں ایسے ہیں کہ اجتماعی بناتے ہیں؟ لوگوں کو سمجھاؤ، دیوبند میں آؤ، میری مسجد میں آؤ، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، فجر کے بعد میں سب لوگ اپنے اپنے تسبیحاں پڑھتے ہیں، جب جس کی تسبیح ختم ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، امام اپنے وقت پر مانگتا ہے، دعا شروع کرتے وقت بھی کوئی کلمہ جہرن نہیں کہتا ہے، دعا ختم کرتے وقت بھی کوئی کلمہ جہرن نہیں کہتا ہے، وہ دعا کر کے گیا، وہ سب لوگ بیٹھے بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا جمعہ کے خطبے میں کچھ انگریزی یا اردو یا دیگر زبان میں کچھ اہم بات کہی جا سکتی ہے؟ باقی تو عربی میں دیکھو اہم بات تو کہہ سکتے ہو، اس کا سوال سمجھو، کیا جمعہ کے خطبے میں کچھ انگریزی یا اردو یا دیگر زبان میں امام خطبہ دے رہا ہے اور ایک بندہ داخل ہوا اور وہ سطح چیرتا وہ آگے آ رہا ہے، وہ ہدایت دے رہا ہے بھائی جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ، انگریزی میں کہہ دو، اردو میں کہہ دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، حضرت مفتی مہدی حسن صاحب تھے، وہ چھتے کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، یہ دونوں خطبے ختم ہو جاتے تھے تو ممبر پر ہی رہتے تھے اور تقریر شروع ہوتی، سب لوگ کھڑے ہو جاتے، وہی ممبر پر ہیں، جب تقریر پوری ہو جاتی تھی تو پوری مسجد کو ہدایت دیتے تھے، وہ لال رومال والے مل کر کھڑے رہو، وہ کالی ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، اس طرح سے جب ساری صفیں درست ہو جاتی تھی پھر اتر کر نماز شروع کرتے۔ اس لیے خطبے کے دوران میں اگر کوئی اہم بات ضروری دو مسئلے الگ الگ، ایک ہے مکسچر خطبہ، اردو عربی، انگریزی عربی، فارسی عربی، مکسچر خطبہ کا مسئلہ الگ ہے، اور خطبے کے دوران امام تو عربی میں خطبہ دے رہا ہے اور جو آیا بندہ وہ اردو سمجھتا ہے عربی نہیں سمجھتا، اس کو کوئی ہدایت دینی ہے تو اس میں کوئی ہدایت اردو میں دے سکتا ہے، اس سے خطبے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ مسئلہ الگ ہے کہ مکسچر خطبہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ صحابہ کے زمانے سے عربی ہی خطبہ چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے عربی ہی میں خطبہ آ رہا ہے۔ جب صحابہ کے زمانے میں نیبر کنٹریز فتح ہوئی اور وہاں لوگ مسلمان ہوئے تو وہاں کی زبان رسمی نہیں تھی، ان کو احکام اسلام سکھانے کی ضرورت تھی، مگر صحابہ نے 100 سال، صحابہ کا زمانہ 100 سال کا ہے، 100 سال میں صحابہ نے کبھی غیر عربی میں جمعہ کا خطبہ نہیں کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں
لوگوں کو سمجھانا ہے. عربی نہیں سمجھتے, نہیں سمجھانا تو سمجھاؤ, پر منع کر رہا ہے سمجھانے. آپ خطبے سے پہلے الگ کرسی میں رکھ کر کسی آدمی کو بٹھاؤ یا ابھی بھی بیٹھے اور اپنی زبان میں جو کچھ اسے سمجھانا ہو سمجھا. پھر جب خطبے کا وقت آیا تو اب امام منبر پر بیٹھے ہیں, اب اس کے سامنے اذان ہو, اب عربی میں خطبہ. 1400 سال سے یہی طریقہ چلا رہا ہے. اور لوگوں کا یہ کہنا کہ لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں, تو میرے بھائیوں قرآن کہاں سمجھتے ہیں لوگ. اور قرآن بھی تو کتاب ہدایت ہے, گائیڈ بک ہے, رہنمائی کے لیے آئی ہے. تو قرآن میں سے انگریزی میں پڑھو. اور پھر اذان کیوں عربی میں دیتے ہو, وہ بھی انگریزی میں دو. اذان بھی تو لوگوں کو بلانے کے لیے ہے, اذان بھی لوگوں کو بلانے کے لیے ہے. اسے انگریزی میں کیوں پڑھتے ہو, وہ اسے عربی میں کیوں دیتے ہو, انگریزی میں دو. اصل بات کیا ہے, جیسے ملکی لینگویج, ملک کی جو زبان ہوتی ہے اس کے لیے نمود کی جگہیں چاہیے. نمود لفظ تم بڑی مشکل سے سمجھو, اپروچ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. نمود کا ترجمہ کرو انگریزی. ہمارے انڈیا میں گورنمنٹ کی زبان ہندی. ساؤتھ کا جو کیرل, کرناٹک, تمل ناڈو, کوئی نہیں ہندی سے جانتا. لیکن ریلوے اسٹیشن پر اوپر ہندی میں نام لکھا ہوگا, پھر نیچے مقامی زبان انگریزی, اوپر ہندی میں, وہاں ہندی کوئی نہیں جانتا. نمود ہے زبان, ملک کی سرکاری زبان. اس طرح سے نمود کی جگہیں, ظاہر ہونے کی جو جگہیں ہیں وہاں ظاہر ہوگی, وہ زبان باقی رہے گی, ورنہ ملک کی زبان نہیں رہے گی. نوٹ ہمارے یہاں کا ہے تو ادھر ادھر سب ہندی میں انگریزی میں لکھا ہے, اور باقی جو ہندوستان کی 14 زبانیں ہیں وہ ایک سائٹ پر لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے مذہبی زبان بھی نمود کی جگہوں میں اسے ظاہر کرنے پڑے. اگر نمود کی جگہ میں ظاہر نہیں کرو گے تو مذہبی زبان ختم ہو جائے گی. مثال اس کی ہے, ہندوؤں کی زبان سنسکرت ختم ہو گئی, جوئش کی زبان, کرسچنوں کی زبان سریانی ختم ہو گئی. یہ جو بائبل ہے, تورات اور انجیل, یہ تو سریانی زبان میں تھی, وہ سریانی زبان ختم ہو گئی. پھر اس کی جگہ پر عبرانی زبان آئی, ہبرو زبان آئی. اور اب ہبرو بھی جاننے والے یہود و نصارہ میں کوئی ہیں, ورنہ انگریزی میں ہو گئے. ایسے ہی ہندوؤں کی زبان سنسکرت کی ہے, اب کوئی سنسکرت جاننے والا نہیں ہے. ان کے مذہب کی جو کتابیں ہیں, ویدے, 4 ویدے ہیں, وہ سب سنسکرت میں, اسے پنڈت بھی نہیں سمجھتے. تو جب مذہب کی کتاب کو نہیں سمجھتے تو مذہب کہاں باقی رہے گا. بس اسی طرح سے میرے بھائیوں, جو اسلام کی مذہبی زبان عربی ہے, بس اس کو نمود کی جگہوں میں باقی رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نمود کی جگہوں سے ہٹا دو گے تو مسلمانوں میں عربی ختم ہو جائے گی, دوسری زبانیں اس کی جگہ پر آئیں گی, اور عربی سمجھنے والا کوئی نہیں رہے گا. دیکھو میں اس کی مثال دوں. کہنے والوں نے کہا ہے, نزل القرآن فی الحجاز, قرآن اترا ہے حجاز میں. وہ پورے آپ کی مصر, اور پڑھا گیا مصر. جتنے شاندار مصری قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا. وہ پوری مصر ہند, اور قرآن سمجھا گیا ہے ہندوستان میں. ہندوستان کی زبان کہاں عربی ہے. مگر آج بھی دیکھو, انڈیا اور ہے, ہندوستان اور ہے. ہندوستان کے 6 ملک بن گئے ہیں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, برما اور تبت. یہ سب ہندوستان میں ہے. اس ہندوستان میں قرآن سمجھا گیا ہے. اس ہندوستان کی زبان کہاں عربی ہے, مگر نمود کی جگہوں میں عربی ہے, اور لاکھوں دارالعلوم ہیں جن میں عربی پڑھائی جاتی ہے جگہ جگہ پر.
تو دنیا کہنے والوں نے کہا کہ قرآن سمجھا گیا ہندوستان میں، تو وہاں عربی زندہ ہے جبھی تو سمجھا گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اگر امریکہ میں وہ دور لانا چاہتے ہو جو انڈیا ہندوستان میں ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں جو قرآن سمجھا گیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ امریکہ میں بھی قرآن سمجھا جائے تو نمود کی جگہ سے عربی کو مت ہٹاؤ گے تو تمہارا نقصان۔ لیکن اگر خطبے میں اللہ کا ذکر آ گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن خطبے میں عربی اور دوسری زبان ملانا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے جو تعامل چلا آ رہا ہے، تعامل کا خلاف آپ اذان انگریزی میں دینے لگے تو مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ 1400 سال سے جو ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ دیکھو مصطفیٰ کمال بادشاہ، اس نے ترکی میں اذان عربی میں نہیں دے سکتے، نماز میں قرآن پڑھنے پر تو پابندی نہیں لگائی، نماز ہی ختم کر دی تھی اس نالائق نے، اور اذان بھی ترکی میں اذان ہوگی۔ 70 ایئرز کے بعد جب حکومتیں بدلی اور حکومت نے اذان عربی میں اذان دینے کی اجازت دی اور پہلی مرتبہ پورے ملک میں عربی میں اذان ہوئی ہے تو لوگوں نے ہزاروں جانور قربان کیے ہیں خوشی میں۔ تو یہ تو ملک کی زبان ہے، اس کو اذان تو عربی میں ہی کہنا ہے۔ ایسے یہ خطبہ نمود کی جگہ ہے، 5 نمازوں میں یہ نمود کی جگہ ہے۔ قرآن عربی میں پڑھو، عربی میں سنو، تو پھر وہ مذہب کی زبان باقی رہے گی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو آہستہ آہستہ نمود کی جگہوں سے زبان عربی ہٹ جائے گی، تو عربی سے ناواقف لوگ ہو جائیں گے، اور جو ہندوؤں کے کلچر ختم ہو گئی اور جو جوئش کے یہاں کرسچنوں کے یہاں سوریانی ختم ہو گئی، ایسا ابھی وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، کوئی دین سمجھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ سمجھو بھائی، اسے نہ سمجھو تو کوئی کیا کرے۔ لوگ ہیں سوال فضول سوال، آپ لوگوں کو جو پوچھنا ہو پوچھو، ان سوال کا جواب نہیں دے رہا، نہیں دیکھا سوچ کر لایا ہے سوال پڑھو۔ آپ حضرات کو جو پوچھنا ہو وہ سوال پوچھو، یہ سوالات جو لکھ کے لایا ان کے جوابات نہیں دے رہا ہے۔ ہاں بولو۔ دیکھو یہ کوشچن، یہ ٹاپک مت، ٹاپک تو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، ٹاپک مت دو مجھے، عنوان موضوع، اس موضوع پر تقریر کرو۔ ارے مجھے سفر کرنا ہے رات میں، کہاں میں ایک موضوع پر تقریر کرتا پھروں گا؟ کوشچن پوچھو، اپنا سوال پوچھو، ٹاپک مت پہلے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ بقیہ نماز کا حق نمبر بات نہیں ہے۔ حالت فرار میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، حالت قرار میں پڑھنی چاہیے۔ فرار کس کو کہتے ہیں؟ سفر جاری ہے، اب میں یہاں سے سفر شروع کروں گا، راستے میں جو نمازیں آئیں گی تو فرض پڑھوں گا، سنت نہیں۔ لیکن 3 دن کے لیے یہاں ٹھہرا ہوں، یہ حالت قرار ہے، اب سنتیں پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھے؟ سفر میں سنتیں نفلیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو حالت فرار میں سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، حالت فرار میں پڑھنی چاہیے۔ حالت فرار یعنی سفر جاری ہے تو صرف فرض پڑھو، اور جیسا میں یہاں 3 دن کے لیے ٹھہرا ہوں تو اب میں سنتیں پڑھوں گا۔ اب آپ پڑھنا ہے۔ فرار میں سفر کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ وطر تو پڑھنا تو فرض ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں سفر میں وطر پڑھنے ہیں اور پورے پڑھنے ہیں، وہ فرض ہے۔ کہتے تو اس کو واجب ہے، لیکن واجب جو ہوتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے فرض ہوتا ہے، لہذا جیسے فرض پڑھنا ہے تو وہ پڑھو، لیکن اس میں کنسیشن نہیں ہے۔ 2 رکعتیں پڑھو نہیں، 3 پڑھنی، جیسے مغرب میں کنسیشن نہیں ہے، سفر میں بھی مغرب 3 پڑھنی ہے، تو اس طرح کی سفر میں 3 پڑھنا ہے۔
ہاں ان کو سنیں گے. جیسے کہ وہ نظر نہیں آتا مگر بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کے لیے قرآن شریف جو کہ عموماً پڑھتے پڑھاتے بچوں کے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ ویک ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ قرآن شریف کوئی ہاتھ سے لینے کو تیار نہیں ہے, ایک طرح سے ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ آپ یہ وہی ٹاپک ہوگا تقریر کا عنوان, جو تقریر کا عنوان ہوا یہ کوئسچن نہیں ہوا, یہ کوئسچن نہیں ہوا, یہ تو تقریر کا عنوان ہوا. مجھے 2 گھنٹے تقریر کرنی پڑے گی. آپ کے سامنے یہ دیکھو ایک سوال اس کو کہتے ہیں, یہ عورتوں کا سوال آیا ہے. عورت گھر میں مصنون اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کر سکتی. دیکھو اس کو کوئسچن کہتے ہیں, اس کا اتنا جواب ہے. عورت گھر میں مصنون اعتکاف کر سکتی ہے, یہ کر سکتی. اور گھر میں عورت کے اعتکاف کے نقلی اور مصنون اعتکاف کے کیا شرائط ہے؟ کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ یا ایک کونا عورت متعین کرے, ایک کمرہ مقرر کرے یا بڑا ہال ہے تو ایک کونا مقرر کرے, اور اس کونے میں وہ بیٹھے, اس کمرے میں رہے. اس اعتکاف کے دوران کچن میں نہیں جائے گا, کھانا پکانے کچن میں نہیں جائے گی, بلکہ اس کا شوہر یا اولاد ہو, بڑی بیٹیاں ہوں, وہ کھانا پکا کر اس کو وہاں لیں گے اور وہ وہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرے گی. جو اللہ توفیق دیں گے وہ کرے گی, کوئی شرط نہیں اس کے لیے. نقلی اعتکاف تو گھر میں نہیں ہوتا, نقلی اعتکاف تو مسجد ہی میں ہوتا ہے. جب آدمی مسجد میں آئے تو نیت کرے, میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف رہے گا. گھر میں نقلی اعتکاف نہیں ہوتا. گھر میں تو رمضان کے آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں ان کا جو مصنون اعتکاف ہے, وہ اعتکاف گھر میں کمرہ متعین کر کے یا گھر کا کوئی کونا متعین کر کے وہاں وہ اعتکاف کرے گا اور وہیں رہے گی. اس اعتکاف کے دوران اس کا شوہر اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا شہوت کے ساتھ. اگر شوہر نے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا یا اس نے شہوت کے ساتھ شوہر کو ہاتھ لگایا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور کچن میں وہ کھانا پکانے بھی نہیں جائے گی, کھانا اس کو پکا کر وہاں دیا جائے گا, وہ اسی جگہ میں رہے گی اور وہاں عبادت کرے گی. دیکھو ایسے سوال ایسے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ تو عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ایک ہی سوال ہے. وطروں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وطروں کے بعد بیٹھ کر 2 نفلیں پڑھی ہیں, حدیث میں ثابت ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سونے سے پہلے وطر پڑھتے تھے اور رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے. لہذا وطروں کے بعد نفلیں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پڑھو گے پورا ثواب ملے گا, بیٹھ کر پڑھو گے بلا عذر بیٹھ کر پڑھو گے زیادہ ثواب. دیکھو انسان اپنے باڈی کے پاس کا مالک نہیں, لہٰذا وہ وصیت کرے, گفٹ دے, چاہیے اپنی جس چیز کا مالک ہے اس کی وصیت کرے, وہ گفٹ دے گا. جب آدمی اپنے بدن کا مالک نہیں ہے, ایک آدمی بھوکا ہے, مر رہا ہے, وہ میری کلائی کاٹ کر کھا لے چاہیے. آدمی اپنے جسم کلائی کے گوشت کا مالک نہیں. ہاں, جسم میں اس چیز کا الٹرنیٹو پیدا ہوتا ہے, وہ گفٹ دے سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا. جیسے خون متبادل پیدا ہو جائے گا, بس اگر کوئی آدمی اپنا خون کسی کو مریض کو دے تو دے سکتا ہے, بیچ نہیں سکتا. اور
बॉडी पार्ट नहीं दे सकता है, उसका वो मालिक नहीं कि उसका अल्टरनेटिव नहीं पैदा होगा। और ये जो लोग कहते हैं कि दो गुर्दे एक काम करता है एक स्पेयर में है, ऐसा नहीं मेरे भाई, दोनों आंखें साथ काम करती हैं, दोनों गुर्दे साथ काम करते हैं। स्पेयर किसे कहते हैं? महाराज कुएं लाए अलमारी में रखी है, यहाँ लगा दिया, ये क्या लगा दिया, वो 10 जो पड़े हैं वो स्पेयर में। ऐसा बाकी में कोई किस्म स्पेयर में है ही नहीं। लिहाजा दो गुर्दे साथ में काम करते हैं, दो आंखें साथ में काम करती हैं। लिहाजा स्पेयर में समझना ये गलत है, और इंसान बाकी के पार्ट्स का मालिक नहीं है, लिहाजा वो न दे सकता है न गिफ्ट दे सकता है। हाँ, जिसका अल्टरनेटिव खून पैदा होता है वो गिफ्ट दे सकता है, बेच नहीं सकता। अच्छा, मरने के बाद जब आदमी मालिक ही नहीं है तो वसीयत तो मरने के बाद करिए होती, तो मरने के बाद नहीं होता। अब आजकल दुनिया में जो गैर मुस्लिम हुकूमतें उनके यहाँ सब जाएंगे, तो वो ये जो पोस्टमार्टम का जो तरीका जरूरी करार दिया है वो नालायकी है। वो बॉडी के पार्ट से ले लेते हैं और लेकर के महफूज कर लेते हैं, इसलिए पोस्टमार्टम होता है। वरना एक आदमी सबके सामने एक्सीडेंट हुआ और मर गया, तो अब इसका पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है? सबके सामने मर गया है, नहीं वही पोस्टमार्टम करेंगे, नई ताजा लाश जाएगी तो खास आधा निकाल करके सेव कर दें। तो काफी हुकूमत वो करते हैं। अगर उनके यहाँ भी नाजायज होता तो मेडिकल साइंस आगे बढ़ती, और मेडिकल साइंस आगे बढ़ करके इंसानी आशा के अलावा दूसरी चीजें सब पैदा करती, रिसर्च करती। मगर इन्होंने ये तरीका निकाल दिया, वो रिसर्च मेडिकल साइंस रुक गई, आगे बढ़ी नहीं रही। इसलिए इस्लाम में न वसीयत कर सकते हैं बॉडी पार्ट की, न गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ, खून दे सकते हैं, इसमें अल्टरनेटिव पैदा हो जाता है। गुनाह नहीं बढ़ता है, ये कहता है कि रमजान में अगर कोई नेकी करे तो उसका सवाब बढ़ता है, गुनाह कभी सवाब बढ़ता है, गुनाह का सजा नहीं बढ़ता। गुनाह का ये हदीस है, एक नेकी का सवाब